سبحان الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے اور باغ جنت میں
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر واجب الاحترام مسئلہ کے اہل سنت کے عظیم عالم دین فاضل جلیل خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منظور حسین صاحب، محترم جناب علامہ قاری محمد اکرم مہروی صاحب، بھائی محمد امام بخش صاحب، بھائی محمد ارشاد صاحب، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے نبی کے غلام بیٹھے ہو، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام کے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اس آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے اس کا صحیح ترجمہ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں ہیمے والا کھو کے رہنے والوں اور پنجاب کی سرزمین پہ رہنے والوں، چند دن پہلے جہاں سردار محمد کا انتقال ہوا، ان کی کلخانی میں آپ نے بیان سنا، تو میں نے اس بیان کے اندر دو آیتیں پڑھی تھی، ایک کا مفہوم بیان کیا تھا، ایک کا رہ گیا تھا، وہ آیت میں نے دوبارہ آج پڑھی ہے۔ کیونکہ ٹائم کم تھا، اس وجہ سے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نہ کر سکا، مفہوم بھی بیان نہ کر سکا، اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا بیان جہاں پر چھوڑا تھا آج وہیں سے شروع کروں گا۔ لیکن بیان شروع کرنے سے پہلے، ہم تو بوڑھے بندے ہیں، آپ جوان ہو، پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سنا، کیا کھویا اور کیا پایا کہ میں نے بیان چھوڑا کہاں تھا۔ بولو تو صحیح ہے، محبت سے سبحان اللہ۔ دیسی خوراک کھانے والے ہو، ہم تو ڈبل کی روٹی دیکھے بلا، ڈبل روٹی اور ڈبل روٹی اور ربڑ کی روٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پنجاب والوں کا ہاضمہ بھی درست ہوتا ہے، معدہ بھی صحیح رہتا ہے، دماغی توازن بھی درست رہتی ہے۔ ہم تو 2 نمبر خوراک کھانے والے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ ہم سے زیادہ عظیم ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اگلا جملہ میں نے نہیں پڑھنا کیونکہ آج میں نے آپ کو وضاحتی بیان کر کے سنانا ہے کہ یہ جملہ صرف عوام الناس کے لیے نہیں ہے، یہ عالموں کے لیے، خطیبوں کے لیے، مولویوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔
اگر کوئی محلے کا امام مسجد یا کوئی خطیب یا کوئی عالم بغیر بلائے شرکت کے لیے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو بلایا تھا. کیا بات کیا بات کیا بات زندہ باد حقیقت زندہ حقیقت باد زندہ باد زندہ باد ایک طرف سوچ یہ ہے کہ اس کو تو ہم نے بلایا نہیں ہے, آ کیوں گیا. دوسری طرف سوچ یہ ہے, نظریہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یا تو پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم نے اسے بلایا نہیں ہے. لیکن دوسرا نظریہ تو الحمدللہ اپنا ہے نا, ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت. ہمارا عقیدہ ہے نا, بے شک اس کو تو چھوڑنے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا. اتنی گزارش کروں گا کہ بس عقل بھی صاف کر لو, تن بھی صاف کر لو اور من بھی صاف کر لو. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بالکل سادہ ترجمہ, نہ میں عالم نہ میں خطیب نہ میں مفتی, مفتی تو آپ کے سامنے موجود ہیں, بس نکما سا مولوی ہوں, حضور کا غلام ہوں, دین کا نوکر ہوں. بس یہ خدمت قبول ہو جائے, ادھر بھی بیڑا پار ہو جائے ادھر بھی بیڑا پار. بالکل سادہ ترجمہ جو میری سمجھ میں جلدی آئے. فرمایا وہ لوگ دعا مانگتے ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں, کہ یا اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما. کیا بات سبحان اللہ. جو ہمارے آباء و اجداد ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, چلے گئے, فوت ہو گئے, ان کی بھی بخشش فرما دے. جو ہمارے بعد میں آئیں گے ان کی بھی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. اچھا قبلہ بات یہ ہے, تھوڑا اصلاحی بیان بھی تو ہونا چاہیے نا, بولو تو صحیح سبحان اللہ. اور محبت سے سبحان اللہ. آخر والو تم بھی بولو نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الثواب کرنا جائز نہیں ہے. کیوں بھئی؟ یہ تیجا جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. کلخانی جائز نہیں ہے. 10واں بولو تو صحیح. اگر آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ پیٹرول جو ہے نا 350 روپے لیٹر نہ ملتا, یہ آپ کی چپ نے کام خراب کیا ہے. بولو سبحان اللہ. درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل سیدنا محمد. تیجا جائز نہیں ہے, 10واں جائز نہیں ہے, کلخانی جائز نہیں ہے, چہلم جائز نہیں ہے. سب سے پہلے میری گزارش ہے ان سے کہ یہ جائیں پہلے سب سے پہلے اپنی عقل کا علاج کروائیں. کیوں؟ قرآن اردو میں ہے, فارسی میں ہے, سندھی میں ہے, پنجابی میں ہے, سریکی میں ہے, یا پشتو میں ہے, یا پھر عربی میں ہے. قرآن عربی میں ہے اور کہتا ہے کہ تیجا جائز نہیں ہے. تیجا لفظ ہے پنجابی کا. کہتا ہے کہ 10واں جائز نہیں ہے, 10واں لفظ ہے اردو کا. اللہ اکبر کہتا ہے کہ چہلم جائز نہیں ہے, چہلم لفظ ہے فارسی کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن عربی میں ہے اور اس کے اندر پنجابی ڈھونڈ رہا ہے, اردو ڈھونڈ رہا ہے, فارسی ڈھونڈ رہا ہے. آپ مجھ سے پوچھ, میں تجھے بتاؤں. آپ قاری منظور احمد سے پوچھ, مفتی منظور تجھے بتائے کہ قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ الثواب ہے کہ نہیں ہے. عزیزان محترم, یہ جو آپ کلخانی سجاتے ہو یہ نام جدا ہیں.
یہ کلخانی کا ختم ہے، یہ 10ویں کا ختم ہے، یہ چیلم کا ختم ہے، یہ برسی کا ختم ہے، یہ امام حسین کی نیاز ہے، یہ حضور گوشت پاک کی نیاز ہے، یہ میلاد والے کی نیاز ہے، یہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ یہ ساری رسمیں نام جدا ہے، سب رسموں کے اندر کام ایک ہوتا ہے، یا پھر اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا محمد کا فرمان بیان کیا جاتا ہے۔ یا تو رب کا کلام پڑھا جاتا ہے یا پھر محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرمائیں۔ ایک جوان آیا ہزاروں قطار روتے ہوئے، کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں جوان، کیا بات ہے، بڑا ہزاروں قطار رو رہا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے حضور چند دن پہلے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میری بیٹی رو رو کے کہہ رہی ہے ابا او میرے بابا جان، میں قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں، مجھے بچاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جوان پریشان نہ ہو، یہ بتا تیری بیٹی نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار، کبھی مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کبھی میری 11ویں شریف کا لنگر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کبھی تو 11ویں کا لنگر کھایا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے بخشش کا ذریعہ بنا دوں، بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پوچھ رہے ہیں، وہ جوان کہتا ہے حضور ہاں مجھے یاد ہے، بچپن کا زمانہ تھا، ہم کسی دعوت میں جا رہے تھے، میری بیٹی ساتھ تھی، راستے کے اندر جو بازار آتا، جو عمارت آتی، میری بیٹی پوچھتی تھی بابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں بتاتا چلا گیا۔ جب آپ کے مدرسے کے ساتھ سے گزرے، بیٹی نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ ہے۔ آپ نے فرمایا بس پریشان نہ ہو، تیری بات بن گئی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا رب العالمین کرم فرما، مہربانی فرما، اس جوان کی بیٹی کی میرے مدرسے کے دیدار کے صدقے بخش فرما دے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پھر کئی دنوں کے بعد وہ جوان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، چہرے پر مسکراہٹ ہے، بڑا خوش ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وہ جوان چند دن پہلے آیا رو رہا تھا، آج چہرے پر مسکراہٹ ہے، بڑا خوش ہے۔ کہتا ہے حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میری بیٹی جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہے، جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشق نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا کہ لج پال پریتاں توڑ دے نہیں، لج پال پریتاں توڑ دے نہیں، جیندی باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ باغی دی راکھی کردہ، باغی مال دی راکھی کردہ، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے ہوندے، مرید جھوٹے ہون یا سچے۔ حضرت سلطان باہو جھانگ کا پیر، محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ ابھی تو میں موضوع بنا رہا ہوں نا، محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔
क्योंकि आज सर्दी का दिन भी है, सर्दी भी है, ठंड है। आपके लिए तो ये ठंड कुछ नहीं है, हम कराची वालों के लिए ठंड ज्यादा है। मौजू बनाते बनाते भी तो मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा। झंग का पीर हजरत सुल्तान बाहू तबीयत नसाद है, मुरीद जमा है। मुरीद कहते हैं हुजूर तबीयत आपकी बड़ी नसाद है, अगर इजाजत हो तो किसी हकीम तबीब को ले आए। आपने फरमाया कौन सा ऐसा हकीम तबीब है जो मेरा इलाज करेगा? मुरीद कहते हैं हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो एक हकीम है बड़ा सियाना, पर है सिख। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया ओ पगले हो, कहते भी सियाना हो फिर कहते भी सिख हो। अगर सियाना होता मेरे नबी का कलमा न पढ़ लेता। है सिख फिर सियाना कहते हो, मैं उसे सियाना नहीं मानता, अक्लमंद नहीं मानता। अगर तुम कहते हो जाओ उसे ले आओ, लेकिन आएगा नहीं, आएगा नहीं। मुरीद जमा होके जाते हैं, कहते हैं हमारे पीर की तबीयत खराब है, तबीयत बड़ी नसाद है, करम करो हमारे साथ चलो, हमारे पीर साहब का इलाज कर दो। अल्लाह अकबर। सिख हकीम ने अपना सामान उठाया। सामान उठाने के बाद जब चलने लगा, कहता है ये बताओ तुम्हारे पीर का नाम क्या है? क्या बात, नहीं बोले हो यार, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई इशारे की घंटी बज चुकी है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह। और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, ताकि मैं आपके चेहरों की जियारत तो करूं ना, नबी के गुलाम बैठे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते तुम्हारे पीर का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि सुल्तान बाहू। मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं खड़ा भी इसलिए हुआ हूं ताकि मसला समझा सकूं। चल बैठ जा। अल्लाहु अकबर। कहा सुल्तान बाहू। नाम सुना, कदम पीछे किया, सामान फेंक दिया। कहता है कल का मरता आज मर जाए, सुल्तान बाहू का इलाज करने नहीं आऊंगा। तुम्हारे पीर को जो भी देखता है नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता, जो भी देखता है नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। कल का मरता आज मर जाए। हाँ जाओ, अपने पीर का चोला ले आओ, जुब्बा ले आओ, सूंघ के बताऊंगा बीमारी क्या है, दवाई दूंगा, जाके पीर को दे देना, ठीक हो जाएगा। मुरीद आए हजरत सुल्तान बाहू के पास, फरमाया हुजूर वो आने के लिए तैयार नहीं है। कहता है अपने पीर का जुब्बा ले आओ। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैंने तुम्हें पहले कहा था वो मेरा नाम सुनते ही नहीं आएगा। चलो ठीक है, मेरा जुब्बा ले जाओ। अब जो मेरी निगाह ने काम करना था वो काम मेरा जुब्बा करेगा। अल्लाहु अकबर। जो काम मेरी आंख ने करना था वो काम मेरा जुब्बा करेगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा मुबारक लेकर, जुब्बे भी बड़ी बरकत वाले होते हैं। कोई कुर्ब कमी में कुब्बा घिन गए ते जिवें तैबा विच घर तुब्बा घिन गए। उंदे इश्क दी लोगो क्या बात है, जड़ा जंगल च बह के जुब्बा घिन गए। मुरीदों ने हजरत सुल्तान बाहू का जुब्बा लिया, सिख हकीम के पास आए। सिख हकीम के पास वापस आए, किबला गलती हो जाए इस्लाह फरमा देना, आपका एहसान मंद रहूंगा, सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुब्बा हजरत सुल्तान बाहू का है, सिख के पास पहुंचाए। सिख ने लिया, जैसे ही सूंघा
کہتا ہے لا الہ. اگر اب بھی آپ نہ بولے، اب بھی آپ نہ پڑھے، پھر آپ کی زندگی پہ عیب ہے، کیونکہ وہ جبہ سون کے سکھ کلمہ پڑھنے لگ گیا. ہم تو مسلمان ہیں کہ لا الہ. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا جبہ اس سکھ نے سنگا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا. سرائکی زبان کا شاعر تڑپ اٹھا، قلم اٹھائی اور لکھ دیا کہ سکھنی دا جایا. نہیں بولے بھیا. سکھنی دا جایا کرے من کو بھولے، سکھنی دا جایا کرے من کو بھولے، او کلمہ پڑھایا باہو دے چولے. سکھنی دا جایا کرے من کو بھولے، کلمہ پڑھایا باہو دے چولے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں آنے والوں، آپ کی موت ہو رہے، میری موت ہو رہے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. آپ کی موت ہو رہے، میری موت ہو رہے، اللہ والوں کی موت ہو رہے، اللہ کے نبیوں کی موت ہو رہے. اللہ اکبر. اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں، جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے، او اللہ کے پیارے بتا، آنا چاہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب ہے. اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. السلام علیکم یا موسیٰ علیہ السلام. وعلیکم السلام. فرمایا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. او اسرائیل کیسے آئے ہو؟ اسرائیل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میں کس لیے آتا ہوں، آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے مارا تھپڑ، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کا آنا باہر نکال دیا. اسرائیل علیہ السلام نے آنکھ کا آنا اٹھایا ہے، ہتھیلی پہ رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ نے فرمایا او پیارے اسرائیل کیا بات ہے، آج آنکھ کا آنا ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہے، ہاتھ پہ رکھ کے آیا ہے، کس نے تیری آنکھ کا آنا باہر نکال دیا ہے؟ اللہ اکبر. اسرائیل علیہ السلام کانپ رہے ہیں، آج کہتے ہیں یا رب العالمین تیرے پاک پیغمبر نے تھپڑ مارا ہے، آنکھ کا آنا باہر نکال دیا ہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل تو نے سب کو ایک جیسے سمجھ رکھا ہے، سب کو ایک جیسے سمجھ رکھا ہے. جاؤ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس، میرا پیغام سنا دو. اسرائیل علیہ السلام دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسرائیل جو اللہ کا حکم ملا ہے پورا کر. اسرائیل حیران ہے. محبت سے سبحان اللہ. میں قبلہ بات پوری کر رہا ہوں. اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیے موسیٰ علیہ السلام اگر اتنی ہی جلدی تھی تو پھر تھپڑ کیوں مارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسرائیل میں تجھے ادب سکھا رہا ہوں، ازل سے لے کر اب تک ہر روح کو تو نے قبض کرنا ہے، ہر روح تو نے قبض کرنی ہے. ہمارے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جن کا نام آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے، زمین پر محمد ہے. وہ امام الانبیاء نبی ہے. میں تجھے ادب سکھا رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں ایسے حاضر نہ ہونا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے اجازت لینا، اجازت لینا. جب وقت آیا میرے سونے پاک نبی کا، وقت آیا آمنہ کے لال کا، وقت آیا فتوحا کے چہرے والے کا،
میرے سونے پاک نبی کی طبیعت مبارک ناساز ہے، سر مبارک میں درد ہے۔ اللہ اکبر، اما عائشہ سر دبا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور سے محبت کرنے والوں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اس تھپڑ کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، دروازے پہ آنے والے کون ہے؟ کہتا ہے عرابی ہوں، دیہاتی ہوں۔ پھر دروازے پہ دستک دی ہے، پوچھا دروازے پہ آنے والے کون ہے؟ کہتا ہے عرابی ہوں، دیہاتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاک سونے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ پردہ کر، دروازہ کھول۔ یہ کوئی بار بار دروازے پہ آنے والا عرابی دیہاتی نہیں ہے، یہ عزرائیل ہے۔ اما فاطمہ نے جب عزرائیل علیہ السلام کا نام سنا ہے زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں۔ بابا آپ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ بابا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ عزرائیل بابا کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے، بتاؤ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت جب میرے نبی نے اما فاطمہ کو بتایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اما فاطمہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ بابا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ کے آسرے پہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ او میری بیٹی فاطمہ صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزرائیل علیہ السلام میرے سونے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ محبوب بھی اعلیٰ ہے، محبوب کی روح مبارک بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لامکانوں پر جنت میں ہر جگہ عزرائیل علیہ السلام نے نظر دوڑائی ہے، کوئی ایسا مقام نبی سے بڑھ کے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف قانون ہے، ایک طرف اصول ہے۔ قانون پہ عمل کرتے ہیں، اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اصول پہ عمل کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ قانون کیا ہے؟ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اصول یہ ہے جسم سے روح نکلنے کے بعد جس طرح بندے کا مقام ہوتا ہے اسی طرح اس کی روح رکھ دی جاتی ہے۔ کسی کی روح عالم برزخ میں رہتی ہے، کسی کی عالم لامکان میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزرائیل یہی سوچ رہا ہے۔ فرمایا سنیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، میرا محبوب بھی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کی روح مبارک بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کی روح قبض کر، قانون پہ عمل ہو جائے گا، واپس سینے مبارک میں رکھ دے، اصول پہ عمل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب سے گزارش ہے